دے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب الحمدللہ ہمارا مسلک الحمدللہ سچا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ سب عقیدوں میں سے اچھا عقیدہ ہے، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم سیدہ پاک کی جہاں سے سواریاں گزری ہم ان سواریوں کے بھی غلام ہیں، اور الحمدللہ جہاں سے صحابہ کے گھوڑے گزرے ہم وہ جو گھوڑوں نے جہاں پاؤں رکھا ہم اس خاک برابر بھی نہیں، اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ سب سے اچھا عقیدہ ہمارا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بات ہی ختم کر دیا، آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ آپ بتائیں کوئی کائنات میں ایسی عورت ہے کہ جو سال کے 360 یا 65 دن نمازیں پڑھتی ہو؟ کوئی کائنات میں ایسی عورت ہے جو مہینے کے 30 دن نمازیں پڑھتی ہو، 31 دن نمازیں پڑھتی ہو؟ ہے کوئی عورت؟ لیکن ایک ہستی ایسی ہیں سیدہ پاک، آپ امام حسن کی پیدائش ہوئی تو آپ کے ظہر کی نماز قضا نہیں ہوئی، امام حسین کی پیدائش ہوئی تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جناب سنیو بھی ہم اہل بیت کے اصل محبت والے ہم ہیں۔ امام حسین نے کربلا کے موقع کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، کربلا میں جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، الکامل تاریخ کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، امام حسین نے اشارہ کر کے کہا کہ حضور نے کہا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عینی اہل السنہ، حضور نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے امام حسن اور حسین، یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضور قیامت سے پہلے آپ کے جانے کے بعد بڑے لوگ آئیں گے، ہر کوئی کہے گا ہم بھی سنی ہم بھی سنی ہم بھی سنی ہم بھی سنی ہم بھی سنی، ہمیں بتائیں سنیوں کی نشانی کیا ہوگی؟ امام زین العابدین نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہوں گے وہی سنی ہوں گے۔ ہم وہ نہیں کہ امام حسین کی محبت کی آڑ میں آ کر، مولا علی کی محبت کی آڑ میں آ کر ہم صحابہ کو بھونکیں، صحابہ کی گستاخیاں کریں، ہم وہ نہیں کہ امام حسین کی آڑ اہل بیت کی آڑ لے کر اللہ اور اس کے رسول کی بھی گستاخیاں کریں، نہ ہم الحمدللہ حسینی کردار بھی لبیک والے ادا کر رہے ہیں۔ اس دور میں امام حسین کے نقش قدم پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نہیں تھے، کوئی اور تھا تو بتائیں۔ امام حسین بتائیں نا آج اگر امام حسین ہوتے تو کون کون امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا؟ کسی نے بھی نہیں کھڑا ہوتا، کیوں جو امام حسین تو وقت کے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یزید کے سر پر امامہ تھا، ان حکمرانوں نے تو کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ عمران گیا نا مکے میں، مدینے میں گیا، لوگوں نے بڑا کہا جی جناب دیکھو جوتیاں لا کے گیا جی، بڑا جی دیکھو کتنا ادب ہے، میں نے کہا اچھی بات ہے، ہم نے کیا کہا، لیکن مدینے میں ٹوپی تو نہیں پہنی، مکے میں ٹوپی نہیں پہنی، لیکن سکھوں کے گردوارے کے افتتاح کے لیے گیا تو سکھوں کا لال رومال اس نے سر پر رکھ لیا۔ بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ رب سے امید ہی نہیں ہے اور بتوں سے امید ہے کہ وہ ان کو راضی کرنا ہے، اللہ رسول کو راضی کبھی کیا ہی نہیں ہم نے۔ امام حسین اگر آج ہوتے تو کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوتی، امام حسین اگر آج ہوتے تو فلسطین کی بچیاں لٹ رہی ہوتی، امام حسین اگر آج ہوتے تو پاکستان کے اندر 2 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہے ہوتے، امام حسین ہوتے تو کیا یہاں زینب لٹ رہی ہوتی، امام حسین ہوتے تو مسلمان بیٹیوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہوتا۔ آج اگر امام حسین ہوتے تو وہ تو کھڑے ہو جاتے ظالموں کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور امام حسین نے خود فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنا جلدی کھڑے ہوگے قربانیاں آپ کو کم دینی پڑیں گی، جتنا لیٹ کھڑے ہوگے قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی۔
آج ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں. آج ظالموں کے خلاف تحریک لبیک ہی ہے جو بابا جی کھڑا کر کے گئے ہیں، جو بابا جی تحریک بنا کر گئے ہیں. آپ لوگوں کو تو اور زیادہ کام کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو تو پتہ لگے. ویسے بھی الحمدللہ بابا جی فرماتے تھے کہ پورے پاکستان میں سب تو زیادہ ووٹ میرے پنڈے چی پہن. تو انشاءاللہ ادھر سے ہی انشاءاللہ رسول پاکستان ہی پوری دنیا کی سربراہی کرے گا انشاءاللہ. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے اسلام آئے گا، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کی مدد اللہ تعالیٰ دو طرف سے کرے گا. امام مہدی کی مدد اللہ دو طرف سے، ایک آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دوسرا مشرق سے فوج تیار ہوگی. مشرق سے حضور نے فرمایا مشرق سے فوج تیار ہوگی، جا کر امام مہدی کے ساتھ مل کر کافروں کی گردنیں اتاریں گے. حضور نے فرمایا ابھی گردنیں حضور نے اتاری ہیں. آج کہتے ہیں نہیں مسلمان، بھی امام حسین نے نہیں اتاری کربلا میں گردنیں، یزیدیوں کی گردنیں نہیں اتاری. آج جو یزیدیوں کے نقش قدم پر ہے اس کی گردن نہیں اتارنی چاہیے. ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، ظلم جتنا مرضی کر لیں، انشاءاللہ آخر سویرا ضرور ہوگا، ظلم کی رات ختم ضرور ہوگی. انشاءاللہ ہمارا قائد بھی باہر آئے گا اور انشاءاللہ ان ظالموں کا ہم ہاتھ روکیں گے انشاءاللہ. ان کو پریشانی بھی یہی ہے کہ اب لبیک والے آئے ہونے، اے آئے تھے ساڑی روٹی تے بند. بڑے بڑے مولویوں کو پریشانی، پیروں کو پریشانی بھی ہونے لبیک والے آئے تھے ساڑیاں روٹیاں بند، ساڑھے نظرانے بند، ساڑھے خانقاہاں بند چلن بند گئے. انشاءاللہ جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے دن رات محنتیں کی ہیں، انشاءاللہ اللہ انعام ضرور دے گا. یہاں پر بھی آپ کو انعام ملے گا، قبر میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ حشر والے دن بھی ملے گا. بابا جی شعر نہیں پڑھتے تھے، لطف سجن دم بدم، حضور کے نام پر لطف ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ حضور کے نام پر لطف رہے گا. اس لطف جو ہمیشہ آپ چاہتے ہیں نا، حضور کے نام پہ مزے ہوں، لطف رہے اور ہمیشہ رہے. اس دنیا سے جائیں تب بھی رہے، قبر میں جائیں تب بھی رہے، قیامت والے دن بھی لطف ہو. تو اس لطف کے لیے ایک شرط ضرور ہے، لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ. اس لطف کے لیے پہلے ہتھ کڑیاں بھی دین کے لیے لگوانی پڑیں گی. ہمارے سارے بزرگان دین جو جتنے بھی تھے نا ہمارے بڑے، انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کی، جیلیں بھی برداشت کی. خود میرے آقا و مولا نے بھی شیب ابی طالب میں قید برداشت نہیں کی. امام حسین نے سر نیزے پر نہیں چڑھوا دیا. تو آج لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو لبیک والے دیں، اسی تے الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. جناب الحمدللہ ہم تو 5 وقت تلاوت بھی کرتے ہیں. میں کہ امام حسین کا سر نیزے پر تھا، کوفے کی مسجدوں میں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. امام حسین کا سر نیزے پر تھا، کوفے کی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی تھی. لیکن اصل کردار تو امام حسین نے ادا کیا نا. ان کی نمازیں تو قبول نہیں ہوئی. نمازیں تو اس کی قبول ہیں جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو. آپ بتائیں کسی نبی نے، کوئی نبی ایسا لاؤ، کوئی ایک نبی، کوئی ایسے نبی کا نام لے آئیں سامنے کہ کسی نبی نے اپنے دور کے فرعون اور نمرود کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو. نبی ظالم حکمرانوں کے سامنے جھک گئے ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہمارا کام ہے جھک جانا. ہر نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تھا؟ اکیلے تھے، اکیلے تنہے تنہا، نہ مرید نہ چاہنے والے نہ کوئی اور مسلمان، اکیلے رب کے بھروسے پر نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے نہ ہوئے. آج تو مسلمان 1.5 ارب میں ہے اور پوری دنیا میں یہودی جو ہیں مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں. جہاں سے جا کر آپ مرضی زمین کی کھدائی کریں نا، جہاں سے مرضی کھدائی کریں، نیچے مسلمان کی لاش نکلے گی. مسلمان پوری دنیا میں کسی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہو. پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہو. پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں سکھوں پر ظلم ہو رہا ہو. پوری دنیا میں ایسا ملک کوئی نہیں ہوگا جہاں ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہو، کافروں پر ظلم ہو رہا ہو. جہاں بھی جائیں گے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے. مسلمانوں کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں اور ادھر مولوی اور پیر اور سارے لوگ صرف نمازیں اور روزے کو. قیامت والے دن جو حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کو کہا حضور حوض کوثر کا پانی تو پلائیں. اور وہ مسلمان بیٹیاں جن کی عزتیں لٹ رہی ہیں وہ روتی ہوئی آ گئی، یا رسول اللہ میری عزت لٹ رہی تھی، یہ اس وقت نمازیں پڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ میری اس وقت عزت لٹ رہی تھی، مجھے برہنہ کیا جا رہا تھا، میرے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے، یہ اس وقت تسبیح پڑھ رہا تھا. انہوں نے ظالم کے خلاف کشمیر کے اندر میچ ہو رہے ہیں. کشمیریوں وہاں ہندو جو ہیں کشمیری ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہے ہیں اور ادھر آزاد کشمیر کے اندر میچ ہو رہے ہیں اور یہاں پر مسلمان جو ہے وہ ناچ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں. میچ ہار جائیں تو رونا آ جاتا ہے. قرآن چلا کسی کو رونا آیا؟ مندر ایک ٹوٹا وہاں پر رحیم یار خان کے اندر 50 مسلمان گرفتار ہو گئے. تفتیش ہو رہی ہے ابھی توڑا کس نے ہے.
اور قرآن جلایا گیا، کوئی ایک بھی تم نے گرفتار کیا؟ کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ ظالموں کے ساتھ جو کھڑے ہیں آپ ان کو ساتھ دیتے ہیں؟ امام حسین سے صرف اس نے یزید نے ہاتھ ہی مانگا تھا، ہاتھ دے دیتے کہ چلو کوئی نہیں ایک باری ہاتھ دے دے وہاں، پھر میں اپنی دربار تے بہ کے گنبد خضرا تے بہ کے سجادہ نشینی کرساں تے میں اتنے بہ کے اپنی پیری چلاساں۔ یہی کیا آپ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ پیسے نہیں ملتے، امام حسین کو نذرانوں کی کمی تھی، پوری دنیا آپ کے قدموں میں، لوگ حج کرنے جا رہے تھے لیکن امام حسین کربلا میں جا رہے تھے۔ آج ہر سال پیر صاحب عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں لیکن میدان میں تو کبھی نظر نہیں آئے، ہر سال حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین نے تو حج چھوڑ دیا دین مصطفیٰ کے لیے، اسی دین کے لیے کہ دین لٹ رہا تھا، ایک ظالم آ گیا۔ یار اس وقت تو صحابہ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر جب ایک ظالم ایسے کھڑا ہوا جو شرابی تھا، دین کا غدار تھا، مسجد کی بے حرمتیاں کرتا تھا، امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پر بیعت کریں، مجھے مان لیں۔ امام حسین نے بیعت کی تھی؟ ہم تو بیعت کر کے کھڑے ہیں نا، اسی تے ہر ظالم جیڑا بھی آوے، غریب نو غریب دی ریڑی بھی لوٹ کے آوے، غریب دا مال لوٹ کے آوے، ڈاکو ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، سڑا ہے میں نے کتنی یار ہمارے لیے بڑی بات۔ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن پاکستان کے جتنا بڑا زانی ہوگا، شرابی ہوگا، وہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا، جتنا بڑا ڈکیٹ ہوگا وہ بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا، پھر مولوی پیر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب منبر پر بیٹھ کر آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ شدت پسند ہیں، آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے مومن کی شان کیا ہے، مومن کیسا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرے غلام ہیں جو تیرے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، شدت پسند، اشدہ کا لفظ آیا ہے۔ او کہا مولوی ڈر کرنے نہیں جناب، ہم تو بس الحمدللہ امن والے ہیں، ہم تو بڑے محبت والے ہیں جی، اسی کسی کسی نے کچھ آکیا ہی نہیں۔ میں کہ میرے آقا نے کافران دیا گردنہ اتار دیتی ہے، تو کہنا ہے جڑا کسی نے کچھ نہیں آکتا جی۔ لوگوں نے میرے پیر صاحب کو کبھی کچھ نہیں کہا، میرے پیر صاحب تو بڑے اخلاق والے ہیں۔ میں نے کہا حضور سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے؟ پھر حضور پر لوگوں نے اوجڑی کیوں ڈال دی تھی؟ عقبہ بن معیط جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی، ایک جنگ کے موقع کے اوپر اس کو پکڑ کر لے جا رہے، جب حضور نے اس کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اس کے یہیں پر گردن اتارو۔ یہ جنگی اصول ہے کہ راستے میں قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن جب عقبہ بن معیط کو حضور نے دیکھا نا، جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی، حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کر دو۔ وہ رونے لگ گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ رونے لگ گیا، روتے روتے اس نے ہاتھ جوڑ لیا، اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا النار، جائیں تیرے بچے جہنم میں۔ تو اس وقت یاد نہیں آئی، بچے یاد نہیں ہے جب میرے اوپر اوجڑی ڈال رہا تھا۔ آج حضور کے گستاخوں کو کہتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ کسی کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں، ہر کوئی اپنی جگہ لگا رہا، تو حضور کے گستاخوں کو کس نے جواب دینا ہے؟ حضور نے تو اپنے گستاخوں کو کعبے کے غلاف کے اندر بھی نہیں معاف کیا۔ وہاں تو ابو سفیان کے گھر جو چلے گئے، حضرت ابو سفیان کے گھر جو چلے گئے ان کو معافی مل گئی، اور جو رب کے گھر میں آیا حضور نے فرمایا نہیں انہوں معافی نہیں، کیوں؟ جو میرا گستاخ ہے۔ حضرت ابو سفیان کے گھر میں امان ہے، لیکن جو کعبۃ اللہ میں آ جائے اور کعبے کے غلاف کے اندر گھسا ہوا ہو، حضور سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ آپ کا گستاخ ادھر گھسا ہوا ہے، حضور نے فرمایا اقتلو، وہیں پر اس کو قتل کرو۔ یہ نہیں کہا بتائیں، یہ نہیں کیا صحابہ نے کہ اس گستاخ کو گھسیٹ کر باہر لے آئے ہوں کہ اس کے خون سے حرم کعبہ گندا نہ ہو جائے، وہیں پر اس کی گردن اتاری۔ آج اگر امام حسین ہوتے تو حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہوتی۔ امام حسین نے تو دین کے غدار کو برداشت نہیں کیا اور حضور کے غدار کو برداشت کرتے۔ سب کہیں ہم حسینی ہیں تو حسینی کردار اس میں کس نے ادا کرنا ہے؟ سب نے قربانیاں بھی کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے؟ تنہا تنہا اپنے بچے کو اور بیگم کو چھوڑ کر، زوجہ کو چھوڑ کر نہیں آ گئے، اللہ کے بھروسے پر تنہا تنہا نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تنہا تنہا آپ کھڑے ہو گئے، پھر اس نے آپ کے لیے آگ بھی جلوا دی، آپ ڈر گئے، آپ نے کہا مصلحت کے تحت اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کر معاہدہ کر لوں، کوئی بات شات کر لیں، بھی آگ جلی ہوئی اب تو جان بچا لوں، کوئی تھوڑے تھوڑے اپنے مرید تو بڑھا لوں، اپنے ماننے والوں کو کلمہ تو پڑھا لوں، میری تعداد تو ہو جائے، پھر اس کا مقابلہ کروں گا۔ اکیلے تھے، اس نے آگ جلائی تو آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 1% بھی نہیں سوچا، آگ میں کود پڑے۔ رب نے پھر قرآن نازل قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
جی میرے حبیب جو ابراہیم، ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عشق جو تھا اس نے چھلانگ لگا دی. اس نے کہا مالک جانے اور ان کا کام جانے. پھر جب آپ بتائیں آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو جناب صرف ووٹ دیا ہے، جی جناب اسی تے وعدہ کیتا ہوا ہے، پھر اگلی باری تانوں دے دیں کہ اس دفعہ تے ساڈا ایک وعدہ ہو گیا ہے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بھی کوئی وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ بھی کبھی پورا کیا؟ جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا صحیح طرح وہ ہمیں آ کر باتیں کرتے ہیں مولوی صاحب تانوں نہیں پتا ممبراں تے بیٹھ کے سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کیا پتا ممبر پر بیٹھ کے ہن تسی لبیک دا نعرہ سیاسی ہے یہ لواندے ہو. میں کہ تینوں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، کسی کو سن لو نا، لوگوں کو قرآن نہیں پڑھا الحمدللہ رب قرآن جن کو نہ پڑھنا آتا ہو یار. قرآن دے واسطے کدی ایسی فیس بھری ہے کہ یار 1000 روپیہ مولوی میرے قرآن دے لفظ سیدھے کرا دے؟ 20 ہزار 25 ہزار 40 ہزار 50 ہزار اپنے بچوں کی فیسیں بھرتے ہیں کہ یہ جی انگریز کی تعلیم پڑھیں گے، انگریزی کے لفظ سیدھے کرائیں گے. ان کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، ایلو فیس ہے دی ٹیوشن دی فیس فلانی فیس. کیوں؟ جو ہمارے بچے کے انگریزی کے لفظ سیدھے ہو جائیں. کبھی قرآن کے لفظ بھی سیدھے کیے ہم نے، جو مفت مولوی ممبر مسجد میں بیٹھ کر مفت قرآن پڑھاتا ہے. بچے منہ بھی دھو کے نہیں آتے، قرآن پڑھنے آتے ہیں صبح سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. ایسے صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے برعکس 7 بجے چھٹی ہوتی ہے، سکول جانا ہے انگریز کی تعلیم پڑھنے کے لیے. اماں جی نے کپڑے بھی استری کیے ہوئے، اماں جی نے کریم بھی تیار کی ہوئی ہے، گرم پانی بھی تیار ہے، کپڑے بھی تیار ہیں، کنگھی بھی تیار ہے. وہ کپڑے بچے کو بنار سیار کر اس کو کپڑے پہنا کر کریم لگا کر جی پھر کنگھیاں دے کر سکول میں بھیج دیتے ہیں. پھر بھی شکایت آ جاتی ہے اوے پترا نو صاف ستھرا کر کے نہیں بھیجتے. کبھی رب نے ہمیں شکایت بھیجی ہے میرے قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر. کہتے ہیں امام حسین سے نماز بھی نہ چھوڑی آپ نے میدان کربلا میں. اور میں نے کہا وہ جو امام حسین نے نماز ادا کی تھی نا الحمدللہ وہی نماز اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے لبیک والوں نے وہی نمازیں فیض آباد میں ادا کی ہیں. من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن. یہ نعرہ اگر کسی کو نہیں پسند نا تو او رب دے اگے روے یا اللہ تو ساڑی قسمت لبیک دا نعرہ ہی نہیں لکھیا. یا اللہ ساڑھے ہاتھ بلے واسطے چکے جانے، ساڑھے ہاتھ شیر واسطے چکے جانے، ساڑھے ہاتھ تیر واری چکے جانے. تو جڑے تیرے حبیب دا نعرہ آندہ ہے تو ساڑھے ہاتھ تھلے اسی چودھری بن کے جا رہے ہیں. زندہ اے تے قرآن ہے میری گل نہیں. قرآن ساڑھے کول قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، اسی ہر کسی نال گل کر سکتے ہیں قرآن دے حدیث کے مطابق. ایویں سانو کوئی گلا نہ کرے. سورہ یاسین شریف دی آیت ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. قیامت والے دن ہاتھ خود گواہی دیں گے یا اللہ اے فلانے دے نعرے لاندے سن، زباناں بند ہون گیاں، ہاتھ خود بولن گے یا اللہ اے بلے واسطے چکیا جان، یا اللہ اے شیر دے لاندا سی، یا اللہ اے تیر دے لاندا سی. انشاءاللہ اللہ دے او دے رسول دے فضل و کرم نال امیر المجاہدین دے صدقے ساڑھے قیامت والے دن ہاتھ بولن گے یا اللہ اوکھا ویلا آیا سی، پوری دنیا لمبی پہ گئی سی لیکن ایک بابا کھڑا ہویا سی، ایک قوم اس میں کھڑے ہو گئے انہوں نے لبیک دے نعرے ہاتھ چک دیتے سن تے لبیک دے نعرے لاؤ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. الحمدللہ زندہ باد زندہ
من سب نبیجن، من سب نبیجن. سمجھ آن آوے نا قسمت دی گل ہے. ویسے اے تے امام حجر بن عسقلانی نے فرمایا اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتی لامتی و احوال منیات و عزائم. حضور اپنی امت دے جتنے بھی ہیں نا حضور دے امت حضور اپنے ہر امتی دی نیت تو واقف ہے. حضور جان دے نے سوچ کی رہا ہے. حضور نو خدا دی قسم ہے پتہ ہے کہ احمد شاہ تے کی سوچ کے آیا ہے تے حضور نو پتہ ہے کہ تسی کی سوچ رہے ہو. حضور سب کو جان دیں. حضور اپنی امت تے عزائم تو بھی واقف ہیں. ساڑھے عزائم تے ہیں کہ یا اللہ تیرے حبیب دا دین تخت تے آ جائے. ساڑھے عزائم تے ہیں یا اللہ تیرے نبی دا نظام جڑا ہے تخت تے آ جاوے. پاکستان نظام مصطفیٰ آ جاوے. اسی تے چاہنے ہاں. باقی اگر کوئی غلط سوچتا ہے تو میرے آقا و مولا جان دیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. حضور منافق ہی سن نمازم پڑھے سن. یہ تے بعد ظاہر ہوئے نا منافق سن. صحابہ نے پتہ سی سارے لیکن کلمہ پڑھ دے سن. نام نہاد کی سن مسلمان. کلمہ پڑھ دے سن. مسجد تعمیر کرا لئی انہوں نے. مسجد بنا لئی. مسجد بنا کے وہ حضور کو لا گئے. حضور مسجد دا افتتاح کر دے. حضور جنگ تے جا رہے سن. کدھر؟ جنگ تے ادھر وہ جڑے نام نہاد مسلمان سن وہ مسجد بنا کے کھڑے سن. حضور جنگ تے جا رہے. حضور نے فرمایا میں جنگ تو واپس آگے مسجد افتتاح کر دے آنگا. حضور چلے گئے. حضور تے حملے ہو رہے سن. کافر تلواراں لے کے حضور تے صحابہ دے 70 مولا علی دے جسم دے ہوتے 80 زخم لگے اس جنگ. 80 زخم. ایتھے کہتے علی علی دین دی خاطر کدی چانڈ نہیں کھادی تلوار. دین دی خاطر تو کدی ہتھ کڑی نہیں لوائی تے کہے علی علی. مولا علی دا نام لینا ایویں آسان ہے. مولا علی دے اپنے الٹے ہاتھ دے وچ سجا نہیں الٹا ہاتھ. الٹے ہاتھ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرمانے مولا علی نے اپنے الٹے ہاتھ دے وچ خیبر دا دروازہ جڑا چکیا نا او دا وزن جڑا سی وزن 1600 من دا دروازہ مولا علی الٹے ہاتھ چال ہے. 1600 من. ایتھے من دانے نہیں چکے جاندے تے کہندے کشمیر آزاد کراواں گا. جنہاں کنوں قربانی دے موقع تے اسی ویکھیا 100 بندے سن. ایک کٹا سی. بندے اگے تے کٹا پیچھے. ایک کہنے نے سی فلسطین آزاد کراواں گے. اے دھمکیاں سانوں لانے. جڑے قربانی دے موقع تے ایک بکرا ذبح نہیں کر سکے او ساڈے وڈے سن جنہاں وچ ایمانی پاور بھی سی تے غیرت بھی سی تے اندر جسمانی پاور بھی سی. کلے کلے اٹھ نوں ڈال لیندے سن. نہیں جاندے سن. اج گلاں کرن واسطے جس نوں جو مرضی کر لو. ہر گلی تانوں بدماش ملے گا لیکن وہ بدماش دی بدماشی سانوں کدی کشمیر والے پاسے نظر نہیں آئی. او دا زور سانوں کدی فلسطین دی بچیاں واسطے نظر نہیں آیا. او دی پاور تے او دے ڈولے تے او دے جسم جڑا ہے سانوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی واسطے بول دے ہوئے کدی نظر نہیں آیا. اج سوچو ایویں مولا علی دا نام لینا آسان نہیں. مولا علی دے جسم دے 80 زخم لگے او بھی تلواراں دے. جدوں حضور نے منظر ویکھیا تے حضور خود رون پے گئے. حضور نے فرمایا دین دی خاطر علی دے جسم دے ہوتے اتنی زخم. حضور رو پے دین دی خاطر. حضور او دے پیچھے رونے جڑا دین دی خاطر تکلیفاں برداشت کرے. صحابہ نے ہر مہینے بعد جنگ لڑی. ہر مہینے بعد. اسی بھی الحمدللہ ہر وقت لبیک علیہ حالت جنگ چاہ. ہر ویلے ظالم دے مقابلے ہر ویلے تانوں پتہ ہے بھی کس ویلے پھر چکے جاوی پتہ ہے. ہر ویلے سر دے اوتے ظالم سوار ہے تے اسی پھر بھی جھکے نہیں. اسی پھر بھی سینہ چوڑا کر کے گیا. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. ستمگر کی نظروں سے اسی کسی دے کانے نہیں. اسی تسی کوئی ہوئے گا کانا ایم پی اے دا, کوئی ہوئے گا کانا ایم این اے دا, کوئی ہوئے گا کانا چیئرمین دا, کوئی ہوئے گا کانا کونسلر دا. اسی کسی دے کانے نہیں. اسی رسول اللہ دے غلام ہاں. ہاں اسی ہر کسی دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کر سکدے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ختم نبوت. اے دے ختم نبوت دا نعرہ دا کھوتے لایا تے عمران نو ختم نبوت نہیں پڑھنا آیا تے ڈب کے مرن ہو تے منن والے کلمہ جے نو پڑھنا نہیں آیا. جڑے مسلماناں دے حکمران نو کلمہ نہیں پڑھنا آیا تے اس دے منن والے نو کم از کم سوچنا چاہیے ہے یوم ندعوہم کل اناس بامامہم. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے قیامت والے دن ہر کوئی اپنے لیڈر دے نال ہوئے گا.
ہر کوئی اپنے امام دے نال ہوئے گا. عمران دے منن والے عمران دے پیچھے, شیر دے منن والے جڑا دوائی لین گیا تے نسے حالی تک واپس نہیں آ رہا, او دے منن والے او دے پیچھے, تیر دے منن والے او دے پیچھے. تے انشاءاللہ امیر المجاہدین دے منن والے ہیں اسی, اور انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. ساڑھے تے کریم اتنے کریم ہیں, ساڑھے تے اتنا دینے تسی آؤ تے صحیح نہ ہونے دے دارا. تسی امام کی نو منگیا ہے, چیئرمین کی نو منگیا ہے, کونسلر کی نو منگیا ہے, ایک باری رسول اللہ دے دروازے تے آؤ. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگا میں چرنگیں دے محمد. حضور دے دروازے آؤ, انشاءاللہ توڑے گھریں میں برکتاں, توڑی اولادوں بھی فرما بردار, توڑے گھریں روٹی روزی بھی پوری. ساڑھے وڈے سن خدا دی قسم, ایویں نا 8-9 ویڑا پورے 8-9 گھراں دا, سارے 8-10 ہوندے. اے انہیں ڈاکٹر آ گئے پیسوں دی خاطر, ہر ماں بہن دا جنے ہڈ پاڑ کے کہنے بس نہیں اے مردی ہے ہنے اینو. او ساڈیاں ماواں سن 20-25 کلو انہوں نے دیسی گھی کھانا تے جنے جمنے, ہن برگر شوارمے تے پھر جمنا بھی وہی ہے. تے ڈاکٹر بھی لکھ کے دین لیکٹوجن پلاؤ, میجی پلاؤ. انہیں قوم انہاں نوں دودھ والے پاسے ہن دیکھو نا بھئی مجھ دے دودھ بیماری ہے, گاہ دے دودھ بیماری ہے, تے پاؤڈر والے بیماری نہیں. اور جڑی قوم پاؤڈر پیوے پھر حکمران بھی تے پاؤڈر ہی ہوندے. اے حقیقت گل ہے, اس نو مننا نہ مننا. انہوں نے اے انگریز یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں دے اندر پاور نہ رہے, مسلمانوں دے اندر پاور. انگریز چاہتا ہے کہ انہوں نے پاؤڈر پلاؤ, انہوں نے برگر شوارمے کھواؤ, انہوں نے دیسی مرغی تے دیسی چیزاں نو چھڑواؤ تے انگریز دے لاؤ. وہ چاہتا ہے تسی دسو یہ جڑی مرغی ہے انگریزی مرغی اے کس دے نال تیار ہوندی ہے؟ اندی سارا جڑا وہ گند گند ہوندے نا, پھر انہوں مشینیں پا کے دوائی بنا کے وہی حرام, پھر وہ مرغیاں نو خوراک کھوا کے پھر وہ موٹا. اسی سوچیا ہی نہیں, ہر جگہ دے پورے ملک سود دا نظام چل رہا ہے. حضور نے فرمایا جڑا بندہ ایک درہم سود دا کھاندا ہے نا, وہ اس بندے نالوں بھی بدتر ہے جڑا بندہ اپنی ماں نال 36 بار زنا کرے. سود دا 1 درہم کھان والا, حضور نے فرمایا سود دا 1 درہم کھان والا, حضرت بریلوی نے فتاوی فرمایا, حضور نے فرمایا 1 درہم کھان والا اس بندے تو بھی بدتر ہے جڑا کعبے جا کے 70 بار زنا کرے, اس تو بھی بدتر ہے. پورا ملک سود دے چارے کہنے نہیں جناب چلڑ دے. بابا جی فرماتے تھے ہن ساڈے صدر بھی کہنے کہ بھی مولویوں کوئی راہ کڈو پورے ملک نو سود والے پاسے, سود نو حلال قرار دے. اس وجہ تو اس بارے تسی سوچو, اللہ تعالیٰ نے تانوں فکر دیتی ہے, سوچ دیتی ہے, مسلمان دی شان کی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اقبال کہتا ہے محمد عربی دا غلام ہوا ہے جدو آپس سے گل کر دین نا شبنم نالوں بھی زیادہ نرم. جدو گل کفر دی آوے ایہو جی گل کر دین دریاواں دے دل بھی ہل جانن کہ محمد عربی دے شیر دی آواز ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. پاکستان دے سکھاں دی چھٹی ہون ہے, سکھاں دی چھٹی ہے, عیسائیاں دے دن دی چھٹی ہے, ہندوؤں دے دن دی چھٹی ہے جی. کرسمس ہوئے عیسائیاں دا او دی چھٹی ہے, غیر کوئی ہور ہندوؤں دی کافراں دی چھٹیاں انہاں دی ہیں. لیکن جڑا ساڈا محسن پاکستان ہے علامہ اقبال ان دی چھٹی بند, 9 نومبر نو بند. جنہاں بزرگاں نے قربانیاں دتیں انہاں دا دن نہیں منایا جاندا. جڑا ایتھے بد عقیدہ, جڑا کوئی اسلام دا خلاف بھونکن والا ہوے اون اُتے لے آنا. دسو نا پاکستان دے وچ ہنے اے ہن تازہ گل ہے, انہاں نے سرے عام ویڈیو بنا کے قرآن جلایا. کسی نے سنیا کہ انہاں بندیاں نو پکڑیا گیا ہے, انہاں بندیاں نو جی سزا دیتی گئی ہے, کسی نے سنیا؟ لیکن مندر ڈگیا تو 50 مسلمانوں نے چک لیا کہ بھئی مندر ڈگیا کیوں ہے, تو تسی تو حالی تک پتہ نہیں لگ رہا بھی کہہ رہا ہے چکی آ رہی. میچ اتھے ہو رہے ہیں, کرونا دی بیماری, میچ پاکستان دے وچ بھی میچ ہو رہے ہیں, کشمیر الیکشن بھی ہویا, کشمیر الیکشن دے وچ جلسے بھی ہوئے, انہاں جلسے کرونا دی بیماری نہیں سی. ہن میچ ہو رہے ہیں, انہاں میچاں کرونا دی بیماری نہیں. لیکن تانوں پتہ ہے کہ ہفتہ پہلے فیصل مسجد سیل کر دیتی ہے, پتہ ہے تانوں کیوں؟
اس وجہ تو کہ ایس او پیز کا خیال نہیں کیا گیا، مسجد میں فاصلے نہیں رکھے گئے، اس لیے مسجد بند۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہودی بھی کہنے اے مسلمان ہیں، اے مسلمان ہیں۔ مسلمان تے او سن امام شافی، آپ دے جنازہ جا رہے اسی خدا دی قسم آپ دے جنازے دی چار پائی دی طرف بھی جیڑا کوئی یہودی دی عیسائی دی نظر پہندی سی نا، صرف اتنی برکت سی آپ دے جنازے دی، اس دی زبان دے ہوتے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان تے او سن جنہ دے چہرے دوروں آندا سی پتہ لگدا سی محمد عربی دے شیر آ رہے، اے حضور دا غلام آ رہا ہے۔ ہون تے کسی دا پتہ ہی نہیں لگا، لیکن الحمدللہ اے اعزاز لبیک والے دا ضرور ہے، دوروں پتہ لگدا ہے اے لبیک والے جا رہے ہیں، اے لبیک والے۔ اسی رستے جا رہے سان نہیں پتہ کوئی نہیں، لیکن ٹوپیاں پا کے موٹر سائیکلاں دی، میں شاہ صاحب نے کہا، میں کہ شاہ جی اے میں لگدا ہے میں لبیک والے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں نہیں ہے واقعی ساتھ، اے لبیک والے دا انداز ہی اپنا ہے۔ ہاں اسی ویسے حضور دے غلاماں دا غلام ہاں تے جیڑا کوئی سمجھدا ہے او دے اگے ویسے سینہ چوڑا کر کے ٹری دا، کیوں؟ اللہ دے دشمناں دے اگے سینہ چوڑا کر کے اکڑ دے تکبر نال چلنا، اللہ دے او دے رسول دے دشمناں دے اگے رب نو بڑا پسند ہے۔ اسی بہاول نگر پروگرام کیتا شاہ جی، اوتھے نا ساڈے منڈا سی او دے بھائی نو چک لیا، پروگرام کہندے نہیں کران دینا، تے اوتھے انہیں چک لیا، انہیں زور لا کے انہیں دوستاں نو بلا بلو کے مسجد دے زور ڈالے ڈولے باہر کھڑے، انہیں نعرے نورے لا کے پروگرام کرایا۔ میں بھی اوتھے گیا، پروگرام کرا کے بعد میں نو کہندے شاہ جی گل ہے کہ اس علاقے دا اصل جڑی پریشانی ہوئی ہے نا، پروگرام پولیس والیاں نو نہیں، پریشانی ہوئی ہے نمبردار نو، چودھری نو۔ وہ کہندا بھی یہ لبیک والے آئے تو میری نمبرداری گئی۔ وہ اصل زور انہیں لوایا ہے، انہیں پولیس بھیجی ہے تے بھائی میرا چکوایا، انہیں کہا بھی یہ پروگرام نہیں ہون دینا۔ شاہ جی ہن مخالفت چودھری نال تے اودے نال نمبردار نال پے گئی، ہن کی کریے؟ میں کہا تو خوش ہو، میں کہا تو کہنے شاہ جی یہ کہ میں کہ خوش ہو، اس علاقے دا بڑا نمبردار ہوں تو بن گیا۔ پہلے اس دے سامنے کوئی نہیں آندا سی، انہیں زور لایا ہے پروگرام نہیں کران دا، تو کروا لیا تے بڑا تے تو بن گیا۔ کل نو اس دے گھر دے سامنے سینہ چوڑا کر کے انجن کرنا ہے، انہوں نے کہا پتر میں کرا لیا تو کی کر لیا؟ تے اس وجہ تو الحمدللہ لبیک والے آندا اے اللہ رسول دی مدد ہے، ساڈی کوئی حیثیت نہیں، ساڈی کوئی اوقات نہیں، ساڈے وچ کچھ بھی نہیں، لیکن ساڈے پیچھے مالک کھڑے ہیں۔ ہاں ساڈیاں حضور نے فرمایا مومن دی مثال ایویں ہے جویں اٹھ دی رسی، اٹھ دی رسی او دے مالک دے ہاتھ وچ ہوندی ہے نا، حضور نے فرمایا مومن دی رسی میرے ہاتھ وچ ہے۔ ساڈیاں رسیاں جو حضور دے ہاتھ وچ ہیں، پھر ظالماں دا مقابلہ اسے نہیں کرنا، ساڈا زور تے نہیں، اسے زور تے او لا رہے نا، جڑا مالک پیچھے بڑا زور تے وہی لا رہے ہیں نا۔ اسی لوگ کہنے نے ظالماں نال کی کر لوگے، اے کیویں ہوئے گا، اے کیویں ہوئے گا؟ میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہے جڑا نبی دی ختم نبوت دے پیرا دیندا ہے او کلا نہیں ہوندا، اون دی کانڈو تے حضور دا ہاتھ ہے۔ الحمدللہ آج اٹھو، اسی کسی دے مخالف نہیں، اسی کسی دے ذاتی حوالے نال کسی دے مخالف نہیں۔ اگر ساڑی کسی نال مخالفت ہے الحب للہ والبغض للہ، ساڑی محبت بھی اللہ رسول واسطے ہے تے دشمنی بھی اللہ رسول واسطے ہے۔ ہاں اسی کسی دی مخالفت کی ذاتی حوالے نال نہیں کیتی، ذاتی حوالے نال سانو کوئی گال بھی کر دے، ذاتی حوالے نال کوئی اٹھ کے سانو چانڈی بھی مار دے، انشاءاللہ انہوں کدی کچھ نہیں کہا، کیوں جو مولا علی دے منن والے تے اسی ہیں نا۔ آپ نے جدو کافر دی گردن اتار رہے سن انہیں تھوک دیتا تے آپ نے نہیں اتاری، آپ نے فرمایا ہون اگر یہ گردن اتاری تے گل ذات دے آ جائے گی۔ تے اسی بھی الحمدللہ تانوں ذاتی حوالے نال لوگ بڑا کچھ کہنے ہیں، لیکن اسی کدی کسی نہ جواب دیتا ہے نہ ہی اسی انہوں کدی منہ لایا۔ اسی کہنے نہیں، گل جدو رسول اللہ دی عزت دی ہوئے گی پھر اسی گل ضرور کریں گے تے ڈنگے دی چوٹ تے کریں گے تے انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں۔ اے اللہ رسول دا فضل و کرم ہے تے ساڈے بابا جی دی نگاہ ہے، اے انہاں دی نگاہ دی وجہ تو نہیں تے لوگاں دے پرچے ہوویں تے لوگ نظر نہیں آندے تے ساڈے اوتے اتنا کچھ ہون دے باوجود الحمدللہ سانو محسوس ہی نہیں ہویا کبھی۔ اے اللہ رسول دا فضل و کرم ہوندا ہے۔ اور میں گل کر رہا سی، میں تانوں سمجھاواں، جڑے لوگ صرف نمازاں تے توجہ دے رہے ہیں نہ سنن، حضور جنگ تے گئے حملے ہو رہے سن، صحابہ تلواراں دے زخم کھا رہے سن، ادھر جڑے سن نا وہ نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھتے سن، مسجد بڑائی کھڑے سن، او اللہ اکبر کر کے نمازاں پڑھ رہے سن۔ کی پڑھ رہے سن؟ نماز پڑھ رہے سن۔ حضور جنگ تو واپس آئے، پھر کٹھے ہو گئے، حضور افتتاح، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہے تے مسجد درار ہے، انہوں اگ لا دے۔ اللہ دے گھر میں اگ، لوگ کہنے دیکھو آپ نے فلاں کے خلاف بات کر دی،
اور میں کہ رب جڑے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، سب ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ نماز بھی حضور میں دیکھتے رہندے سن، صحابہ نماز اے نمازاں تائیں کام آنے جو رسول اللہ نے وفاداری کی تھی۔ اس وجہ تو آج اٹھو تحریک لبیک رسول اللہ دا ساتھ دے وہ، ہاں انشاءاللہ رسول اللہ اے سارے بھی پٹھے ہو جاؤ، ایک کان کھول کے سن لے کوئی سمجھتا میں چودھری ہاں میرے پیچھے ایم این اے کھڑا ساڑھے کو لینڈ کرود رہے ہیں ساڑھے کو طاقتہ ہیں ساڑھے کو فلانا ہے تے فلانا ہے، مولویاں نہیں آنا پتر تو بھی اپنا زور لا تے انشاءاللہ اسی بھی لا رہے ہیں، ساڑھی گل نہیں مالکان ہے۔ حضور نے فرمایا ہے قیامت تو پہلے اسلام آئے گا، جدو حضور نے فرمایا تے تاڑی کی حیثیت ہے پوری دنیا دا کفر بھی انہاں دے یار بھی پٹھے بھی ہو جان کچھ بھی نہیں کر سکتے، حضور دا دین آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ کہندے شاکر شجابادی ہے ساڑھے علاقے دا، وہ کہندے اور پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ، اور دے نا تسی رکھے ہے پاکستان تے اوتے پلیت، کہندے شاکر شجابادی بیچارہ بول نہیں سکتا لیکن انہیں ساڑھے حالات حلود ویک کے وہ بھی بول پہ ہے، اور کہندے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ، نہیں تا جائیں والا نہ رکھے ہو کو واپس والا لے، اور دے جنہیں اتنا عظیم نہ رکھے پاکستان، اگر ایتھے پاک لوگ نہیں لے آنے تو پھر نہ ہی واپس کر دے وہ، نہ ہی پلیتستان رکھ دے وہ، ادھے اتے انصاف دا پرچم، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ، یہ ہو جائیں ہر ایک منصف کو بما عملہ اڑا دے، اور یہ تو شاکر جو خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پہ، کتھائیں دین دا سودا وکدا پہ، کتھائیں ملان دی ہٹی اچ کتھائیں پیران دی شوکے سے، میرا ایمان نہیں بدلیا مگر تیرا قرآن وکدا پہ، میرے آدھے اتھاں لیڈر وپاری ہیں سیاست کارخانہ ہے، اے ممبر وکو مالے اتھاں ایوان وکدا پہ، ایوان وکدا نہیں، شاہد خاقان عباسی نو جان دے ہو پاکستان دا وزیر اعظم رہا ہے جان دے ہو، انہیں بے کے مالک نو جڑا جنہوں بابا جی کہندے سن گونگلو، انہیں بے کے ٹی وی دے ہوتے انہوں کیا پاکستان میں ہر الیکشن چوری ہوتا ہے، کی ہوندہ ہے؟ میں کہنے تھے میڈریڈ جڑا ہے سارا چوری کر کے تھے حکومتہ پڑھ دین سب کچھ، انہیں کہا پھر آپ بھی چوری کر کے وزیر اعظم بنا تھے، انہیں کہا ہاں ایک کوئی گل ہے اسی بھی چوری کر کے وزیر اعظم بنا، یہ ٹی وی تے بہ کے انہیں آکھا ہے مندن خود اسی چور ہاں خود مندن، لیکن ایک قوم ایسی غلامی دے اندر گھس چکی ہے انہوں پھر کدی بھی نہیں سمجھ آئے گی، تو انشاءاللہ اللہ رسول دے فضل و کرم لبیک والے تے کام کر رہے ہیں، اے تے بابا جی ساڑھے ہیں ساڑھے بابا جی نے پلائے 4-5 سال تانوں سانوں، تے اسی انہاں کنوں سنبھالے نہیں جا رہے، ایویں ہے کہ نہیں؟ تے جڑے بچے گھٹیاں چ لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، جڑے بچے گھٹیاں چ منصبہ نبیین دے نعرے لا رہے ہیں، دسو جدو او جوان ہون گے نعرے لاندے لاندے انہاں دی رگ رگ دے وچ خون دے ایک ایک قطرے دے وچ لبیک دے منصبہ نبیین دے نعرے لگن تے پھر جوان ہوئے، او دسو انہاں نال کی کرن گے؟ وہ تے میں خدا دی قسم سمجھ آن نو آوے نا نکی نکی بچیاں نو سمجھ آوے نہ آوے بابیاں نو نہ سمجھ آوے وڈیاں نو نہ سمجھ آوے دنیا دار ایک سائڈ دے حضور دا دین ہوے اور ایک سائڈ دے رسول اللہ دے غدار ہوے دین دے غدار ہوے تے بندہ پھر انہاں نال کھڑا ہوے پھر کہے میں مسلمان ہاں، اسی تے کہنے ہیں بھی کسی نو لگدا ہے بھی اسلام دے اندر سیاست نہیں ہے تے گل کرے ساڈے نال، اے تے نہیں بھی باہر جا کے یہ مولویوں کو کیا پتا سیاست کیا ہے، بھی تو ساڈے سامنے گل کر، آوڑا کھلو کے کیوں گل کردا ہے، ایڈا تو جڑے دا بچہ ہے تے ساڈے سامنے کھلو، ایڈا کوئی مرد او ہوندا ہے، مرد ہے ہی او ویسے ہی مرد لے آندا ہی نہیں زمرے جڑا باہر جا کے گلاں کرے، او ویسے ہی منافق ہوندا ہے، مرد ہوندا ہے جڑا اکھاں چکھاں پا کے گل کرے، مولوی صاحب تسی دین غلط بیان کر رہے ہو، مولوی صاحب تسی دین دی ترجمانی غلط کر رہے ہو، مولوی صاحب اسلام میں سیاست نہیں ہے، مرد ہوندا جڑا کھلو کے گل کرے، اسی غلط کر رہے ہیں تے کھلو کے گل کرے، او نہیں کہ باہر جا کے کہے مولوی ہمیں لگے ہوئے سن، مولویوں نو کی پتا، مولویوں دا ہن کی کام سیاست نال، تو ساڈا کام ہے کیوں جو میرے آقا و مولا نے خود 10 سال سیاست کیتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیتی ہے، عمر فاروق نے کیتی ہے، عثمان غنی نے کیتی ہے، مولا علی نے کیتی ہے، امام حسین نے کیتی ہے، کربلا کیوں گیا سن؟ ووٹ دی گل آئی سی، مینوں ووٹ دے دیو، آپ نے فرمایا نہیں دینا، انہوں نے کہا دے دیو، آپ نے فرمایا نہیں دینا، سارا کنبہ قربان کروا دیتا، ووٹ جیتا، سر داد سر دے دیتا، نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیتا لیکن ہاتھ نہیں دیتا،
اج اسی سر بھی جیتی کھڑے ہیں، ہاتھ بھی جیتی کھڑے ہیں، سب کچھ جیتی کھڑے ہیں، اولے جی سب کچھ تہاڈا ہے۔ تے رسول اللہ واسطے کی کیتا ہے؟ لکھاں لکھ روپے اسی کنجریاں نو دینے ہیں، کنجراں نو دینے ہیں، 2 نمبر نعت خاناں نو دینے ہیں، 2 نمبر مولویاں نو دینے ہیں، کدی لکھ روپے اسلام دی سربلندی واسطے بھی اسی استعمال کیتا کہ دین بھی تخت تے آوے۔ ہر گلی تسی مدرسہ بنا لو، ہر گلی مسجد بنا لو، جدوں تک اسلام کول پاور نہیں نا، اسلام دی ایک گل بھی تسی نہیں منوا سکتے۔ اس وجہ تو اسلام دین تخت تے لے آؤ، اس واسطے کوشش کرو۔ رسول اللہ دا دین انشاءاللہ آنا ہی آنا ہے، ہاں انشاءاللہ حضور دا دین آئے گا اور انشاءاللہ آپ ہی لے آنا ہے۔ کوشش پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے بالکل نہیں ہٹنا۔ حالی تے آپ 5-6 سال ہوئے تے پورا کفر بھی پریشان ہے، پاکستان کفر دے یار بھی پریشان ہے۔ تسی سوچو تے صحیح، اگر اللہ تعالیٰ دے او دے رسول دے فضل و کرم نال ابر اور 10 سال میں کھڑے رہے، سوچو اور 10 سال اپنے قائد دے نال انہوں دے دستے بازو بن کے جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی دے نال اسی کھڑے رہے، دسو پوری دنیا ہلنی ہے، ویسے ہی ہلی ہوئی ہے۔ رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ اے دیکھو سمجھ نو آوے، سمجھ آن نو آوے نا، سمجھ آن نو آوے، بڑے بڑے لوگاں نو نہ سمجھ آوے، پڑھے لکھے لوگاں نو سمجھ آوے۔ میں گجرات گیا گرفتاری تو پہلے، وہ چھوٹا جہاں بچہ سی، 3 سال یا 4 ساڑھے 3 سال یا 2.5 سال 4 سال سرے حالی تھوڑا تھوڑا بول سکتا سی۔ انہیں ماما ہے ڈاکٹر ہے شاہزیب، انہیں میں نے کہا شاہ جی انہوں میں بڑی تیاری کروا رہا ہے۔ میں کہ کہندے ہیں لیکن پوچھو اے گستاخ رسول نال کی کرے گا؟ میں کہ 10 ہوئے کی کریں گا گستاخ رسول نال؟ کہندے توتے توتے کر دیں گا، انہیں توتے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گا۔ میں کہ ٹوٹیاں دا کی کریں گا؟ کہندے چھوٹیاں چھوٹیاں بوتیاں بلاواں گا۔ میں کہ بوٹیاں دا کی کریں گا؟ کہندے کتیاں نو پا دیاں گا۔ اسی بھی یہ ساڑھے بچیں دی تربیت ہے انشاءاللہ، اسی گستاخ رسول دے انشاءاللہ ٹوٹے ٹوٹے انشاءاللہ نظام پہلے لے آئیں گے۔ جو لوگ کہنے نا جناب دیکھیں مسجد بنائے جی، تبلیغ کریں، اسلام کی جی، یہ کریں، میں نے کہا میرے آقا مولا نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضور پہلے مدینے میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، بعد میں مسجد تعمیر کرائی۔ اسلام پہلے آیا، اے نہیں کہ پہلے جی اسینج کرے گا، پہلے تو نظام آئے گا، پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تسی ایمانداری والی گل دسو، ایک گل ہے حقیقت، میں آخری گل بس 4-5 منٹ گل مکانا، ایمانداری والی اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے سارے گل دسو، اتے اگر حضور دے غلام آ جان کل پرسوں ترسوں آنا تے ہے، کل آ جان پرسوں آن ترسوں آن، جدو محمد عربی دے غلام اتے بیٹھن گے سیٹاں اتے، ہومن محمد عربی دے غلام، ہومن حضرت عمر فاروق دے غلام، دسو اے سارے لٹیڑے نسن گے نہیں نسن گے؟ سارا کو چھڑ کے نسن گے۔ انہوں نے پتہ ہے ہون پوچھانا لے آگئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو سارے نے اپنا مال سڑکاں دے رکھ دیتا، میں کہا نہیں ہون پوچھانا لے آگئے۔ تو اس وجہ تسی بٹھاؤ ہوتے، تسی چاندے، اے اسی قوم خود نہیں چاندے، اے چانن کے ساڑھے ہوتے ظالم مسلط رہن، اے چانن کے جو مرضی ہو جاوے، کہنے نہیں کوئی نہیں جی کی ہویا، بابا جی فرماتے سن نبی کہنے حالی دے 2-3 سال دی جتیاں پہین، 5-10 سال دے پہن دیو۔ ہر کسی نے ظلم دے اتنا سی ہے کہ یار اتھے مسجداں، تسی دسو مسجداں پولیس والے نہیں بڑے، نہیں بڑے جتیاں سمیت، پھر بھی اسی کہنے نہیں ریاست مدینہ ہے۔ سیدہ نے گھر ایک پولیس نہیں بڑی، سیدہ نے گربانن کو نہیں پکڑیا، سیدہ نے جتیاں نہیں ماریاں، ساڑھے منہ تے چنڈا نہیں ماریاں، سانو انہوں نے نہیں مارے، مارے ہے لیکن ریاست مدینہ ہے، پھر لیکن امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں، نہیں بڑھے سیدہ نے گھر نہیں چکے، سیدہ نے ہاتھ کڑیاں نہیں لئیاں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نہیں ہیں جیلے، ساڑھے نہیں ہیں قائدین جیلے، اور سادات نہیں ہیں جیلے، ساڑھا قائد نہیں ہیں جیلے، تو پھر کس چیز یہاں سے سوچو نا، نماز صرف وہ دی قبول ہے جو رسول اللہ دے دین دے خاطر نکل دا، نمازاں تے وہ بھی پڑھ رہے سن، لیکن نمازاں تے انہاں دیاں سن جڑے اوتھے میدان جا کے اوتھے نماز پڑھ رہے سن۔ اس وجہ تو عشق دی جڑے نماز ہے نا، ایک گل ہمیشہ یاد رکھیو، میں بس آخری گل ہر جگہ دے گل کر دیں، جیڑا بندہ کوئی اتھے بیٹھا ہے نا، جیڑا بندہ کوئی ساڑھے بارے گل کرے یا نہ کرے، باہر جا کے کرے یا اتھے کرے، بھانے اتھے ہسے تے بھانے باہر جا کے ہسے، سانو وہ دی 1% بھی پریشانی نہیں، سانو وہ دی 1% بھی پریشانی نہیں، کیوں؟ میرے آقا بھی دیکھ رہے ہیں تے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ساڑھے جڑے پرچے آئے بیٹھے ہونے نا ابھی رپورٹاں لکھانا، انشاءاللہ ساڑھے ہیں اگے بھی زمانتہ ہو گئی ہیں، اگے بھی رسول اللہ نے کرم فرمایا تو زمانت ہو جانی ہے، لیکن جڑے پرچے کٹ رہے ہیں نا، انہاں دی زمانت میرے آقا دے علاوہ کسی نے نہیں کرنی، اور اس دن ایک عدالت لگنی ہے، جس دن آپ عدالت لگ سی تل تل لکھیا بھرنا، ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے، آپ نے کیتے آپ ہی مردے نہیں،
مشرف نے کی ظلم کیتا نہیں کیتا؟ اج کوئی مشرف نے پوچھدا بھی نہیں، پوچھدا کوئی؟ دنیا دے وچ مشرف نو کہنے او بیماری لگی ہے جڑی اج تک کسی نو بیماری نہیں لگی، جنے دھیاں ویچیاں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی مشرف نہیں ویچی سی، دھیاں نو نچایا انہیں نہیں۔ یہ جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب دے اندر لکھا ہے، اسی وہ بابا جی بھی فرماندے سن، میرے کول بھی کتاب پئی ہے، اسی بھی کہا سکتے ہیں انہیں سارا کچھ بیان کیتا کہ انہوں نے کی کیتا ہے، نہیں دیتے اڈے انہوں نے افغانستان نو نہیں۔ پھر کی ہویا؟ ایک صدی ہو گئی، افغانیوں نے کوئی جھکا سکے؟ کوئی جھکا سکے؟ برطانیہ آیا زور لایا، افغانیوں نے نہیں جھکا سکے۔ پھر روس آیا زور لایا، وہ بھی نہیں جھکا سکے۔ امریکہ آیا 22 سال تو زور لا رہا سی، نہیں جھکا سکے۔ کی اللہ ہوتے بھروسہ سی انہوں نے، سانو صرف اپنے رب ہوتے بھروسہ نہیں رہا۔ رب ہوتے بھروسہ رکھ کے تسی دین اسلام واسطے کام کرو، دین مصطفیٰ واسطے کام کرو، حضور دا دین تخت ہوتے لے آو، انشاءاللہ بہاراں ہی بہاراں ہونی ہے۔ حضور دا دین آئے گا توڑے گھریں برکتیں ہی برکتیں ہونی ہیں، محنت کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا، رسول اللہ دا دین آنا ہے، اس دے واسطے اسی دن رات محنت کرنی ہے، اپنی اولاداں نو تیار کرنا ہے کہ بچے ہو بڑے ہو کے محمد بن قاسم دے نقش قدم دے چلنا ہے، او بچے ہو بڑے ہو کے ابوبکر صدیق دا غلام بننا ہے، عمر فاروق دا غلام بننا ہے، عثمان غنی دا غلام بننا ہے، مولا علی دا غلام بننا ہے، حسن و حسین دا غلام بننا ہے، صحابہ دا غلام بننا ہے، اہل بیت دا غلام بننا ہے۔ اے اپنے بچوں دی تربیت کرو، اے نہیں کہ جیڑا مولوی جتھے لگے صحابہ دی گستاخی کردا ہے۔ اور مینوں گل دس رہے سن کہ ایک مولوی کہندا ہے کہ بھئی جناب ایک سائڈ دے مولوی ہوویں، آج کل دے بھئی مولویوں تو مراد یہی لے رہے لبیک یا رسول اللہ علیہ، تے ایک سائڈ دے یزید کھڑا ہوئے تے نعوذ باللہ علیہ یاز باللہ، وہ کہندا ہے جی میں مولویوں نو چھڑ کے یزید نو ووٹ دے سا۔ اسی اس مولوی نو اگر اتھے بہ کے چھتر مارے ہوندے جس ویلے انہیں گل کیتی سی منہ دے اوتے چنڈ ماری ہوندی، جرأت ہوندی گل کرن دی، اسی خود سر چڑھایا۔ جڑا مولوی جتھے بہ کے صحابہ دی گستاخی کرے نے کہنی مولوی صاحب نہیں کوئی نہیں گل تے کر رہے جی، اہل بیت نو کوئی بھونکے حضور دی گستاخی کرے کہنے کوئی نہیں جی کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اسی انہاں نو کسی ایک مولوی نو چھتر پہننا تے ویڈیو ہوے وائرل صحابہ دے، میں گیا گجرات اوتھے میں گیا تے میں کہ من سب نبیًا فقتلوہ ومن سب صحابیًا فجلدوہ، میں کہ حضور نے فرمایا مولا علی فرمانے، مولا علی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دیو تے جڑا صحابہ نو بھونکے انہوں لمحہ پا کے چھتر مارو۔ جدو میں گل کی نا وہ ایک بیٹھا سی نام نہاد سید ہونے نا، پھر سید ہوئے تے صحابہ نو بھونکے ہو نہیں سکتا، اے نہیں ہو سکتا، ہوئے سید تے صحابہ نو بھونکے ہو ہی نہیں سکتا۔ کھڑا بیٹھا سی میں نے کہندا کھڑا ہو گیا، او جی ہن سید بھی پھر بھونک دین جی، صحابہ دی بھی گستاخی اگر ہو جاوے تے پھر سیدوں نو بھی چھتر پیسن، میں کہ تسی بھونکو اسی تانوں چھتر مار کے بھی خاصاں۔ میں کہ ایک گل ہے جو تسی ساڈے سامنے کوئی گل تے کرے، ساڑھے سامنے کوئی گل کرے اتھے انہوں چھتر نہ ماری، صحابہ دے بارے جیسے ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرانگے تے اہل بیت دے بارے بھی ایک جملہ برداشت نہیں کرانگے۔ اسی ساجے میں بابا جی فرماتے سن اسی حضور دی عزت دے پہرے دار ہیں نا، انشاءاللہ اسی انہاں دے بھی قربان ہیں جڑے صحابہ تے اہل بیت جنہاں حضور دے گردنا حضور دے سامنے کھڑو کے گردنا کٹوائیاں، اسی انہاں دے بھی غلام ہیں۔ اے بس آخری حدیث سناؤ، حضور نے فرمایا جیڑا مولوی ممبر ہوتے بہ کے نا، ممبر ہوتے بہ کے دین حق بیان نہیں کردا، 70 سال ہو گئے شہادت امام حسین، قوم نو آیا روایا او ادھر گئے تھے ادھر، بھئی امام حسین دی تعلیمات کی ہیں نہیں بھی تے دسو، بھئی امام حسین کربلا جا کے روئے سن، امام حسین کربلا، بھئی امام حسین دی شان انج بیان کرو کہ تواڈے پتر دلیر ہوئے، کل نو ویلا آوے تے تواڈے پتر بھی سر نیزے ہوتے چڑھوا سکیں، اہو جی تربیت کرو، اے نہیں کہ امام حسین ہو جی انہوں نے بڑا ہو جی یہ ہو گیا جی ہو گیا، بھئی امام حسین دی شان انج بیان کرو کہ تنے تنہا سن، لیکن ہزاراں دے لشکر سامنے سی جھکے نہیں سن، جھکے سن۔ حضرت سلطان بہو فرمانے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دے وے راز نہ بھننے ہو۔ فرمایا سچا عشق امام حسین کیتا، سر دے دیتا، دین تے آنچ نہیں آن دیتی، جنہوں نے دین دے نہیں آنچ دیتی تے رسول اللہ دی عزت آنچ آن دے دے۔ اس بار حضور نے فرمایا جیڑا مولوی ممبر ہوتے بہ کے طاقت رکھتا ہوئے، اور دیکھو طاقت بھی ہوئے، حق بیان کرنے دی طاقت رکھتا ہوئے، پھر بھی وہ ممبر ہوتے بہ کے حق بیان نہ کرے، حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی انہوں قبر چو خنزیر دے باندر دی شکل بنا کے کڈے گا، خنزیر دی شکل لے گیا ہے۔ جیڑا مولوی حق بیان نہ کرے، پھر حق بھی نہ بیان کرے تے کھڑا بھی غیرہ نال ہو جائے، او دے نال کی پڑے گا۔ اس وجہ تو قیامت والے دن لینا 2 لگن گیا، کتنیاں 2 لینا، تیسری لین تے ہے ہی نہیں، ایک لین شیطان دی، دوسری لین میرے آقا و مولا دی۔ حضور دے پیچھے حضور امام ہونگے، نبی پیچھے ہونگے، صحابہ غوث کتب ابدال غازیان اسلام سارے حضور دے پیچھے نہیں ہونگے، تے شیطان دے پیچھے دسو ممتاز قادری تے نواز شریف اکل
جنہیں ممتاز قادری نے دیتی تھی پھانسی، وہ وکری لین ممتاز قادری دی، ممتاز قادری دے ہونے حضور دے پچھوں، تے نواز شریف ہونے وہ دے پچھوں شیطان دے، آسیہ ملونہ نو چھڑن والے ہونے انہاں دے پچھوں، تے اے رسول اللہ دی عزت و ناموس دی خاطر جیلاں جان والے ہون گے حضور دے پچھوں، امیر المجاہدین دے پچھوں، تے گردوارے بنان والے سکھے گردوارے تے مندراں دی تعمیر کرن والے تے پاکستان وچ مسجداں نو گران والے او ہون گے انہاں دے پچھوں، تے اسی کھڑے ہوں گے اس لائن وچ، لائناں دو ہی لگن گیا، تیسری لائن نہیں ہے، لائناں دو ہی لگن گیا، اس لائن وچ کھلونا چاہندے ہو تے اج رسول اللہ دے دین نال وفا کرو، رسول اللہ نال وفا کرو، حضور دے دین نو تخت تے لے آو، رسول اللہ دے نظام نو لے آو، کوشش کرو، آنا ضرور ہے، اے کوئی مت سمجھے کہ احمد شاہ سمجھے کہ میں نہیں کام کراں گا تے دین نہیں آنا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرا، اللہ قرآن نے فرماتا ہے تسی میرے دین دا کام نہیں کیتا اسی اور قوم لے آواں گے، یہ پہلے ہو چکا ہے، اے علامہ اقبال کہندے نا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اقبال کہندے او جڑے بتاں دے پجاری سن رب نے انہاں نو کلمہ پڑھا دے اپنے کعبے دی حفاظت کروا لے، مسلمان او کٹے جا رہے سن، کسی نو غیرت ہی نہیں آ رہی سی، جدوں نہیں اٹھے مسلمان رب پھر غیراں نو کلمہ پڑھا دیتا، پھر انہوں نے دین دا اس وجہ تو تسی اسی کام نہیں کیتا، رب نے کسی اور قوم نو لے آئے گا، کوشش کرو، رب نے سانو موقع دیتا ہے تے انشاءاللہ اس دے اوتے اسی پورا اترنا ہے، نظام دی گل کرنی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ دے گھر گھر اسی پیغام پہنچانا ہے، ہر گھر تک پیغام پہنچا دے، وہ آوے یا کوئی نہ آوے، قیامت والے دن آپس سرخرو ہوواں گے، حضور اسی تہاڈے دین دا جڑا ہوکا سی نا ہر گھر دے آئے سی، اے ہن اے تے کینوں پوچھو اے آیا سی کیوں نہیں آیا سی، مولوی دا کم ہوندے اذان دینا، اللہ اکبر، نماز کوئی پڑھن آوے یا نہ آوے، پوچھے مولوی کینوں نہیں جائے گا، پوچھے او دے کینوں جائے گا، مولوی کینوں اے پوچھے دے گا تو اذان دتی سی یا نہیں دتی سی، انہیں دتی سی بس، ہن او دے کینوں پوچھے تو کیوں نہیں آیا نماز پڑھن، پاکستان دے وچ نماز بھی نہیں ہے فرض ہے، نماز فرض پاکستان وچ نماز فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ اسلام وچ نماز فرض ہے، پاکستان وچ نہیں ہے، پاکستان وچ نماز فرض ہوندی تے پولیس والے ہر چوک وچ کھلوتے ہوندے تے صبح گنا لے کے کٹ دے، اوئے اٹھو نماز پڑھو، اب مسلمان ہیں نماز فرض ہے، ایویں ہونا چاہیے سی کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انج تے نہیں ہویا، تے الٹ ضرور ہویا، کرونا آیا انہوں نے مسجد وچ بڑھن ہی کسی نے نہیں دیتا، دیتا ہے بڑھن، حالانکہ چاہیے تھا اسی جدو رب دا عذاب آئے یا کوئی بیماری آئے مسجدیں لوگوں کو بڑھا دے، بھئی جھکو بھئی چلو مسجدیں توبہ کرو، اللہ کنوں کی غلطی ہو گئی ساڑھے کنوں رب دے کے جھکو، امام عبد الرحمن القرشی علیہ الرحمہ فرمانے ساڑھے دور دے وچ طاعون آیا، بڑے بڑے لوگوں نے بیماریاں لگیاں، کہنے اسی ساڑھے گھر والے اسی سارے لوگ جڑے سی نا مسجدیں چلے گئے، جدو مسجدیں گئے بڑے بڑے لوگ مر گئے، لیکن مسجد دی برکت نہ رب نے سانو بچا لیا، قیامت والے دن مسجد اللہ عرش تے چا لے گا، مسجدہ خود گواہی دیں گے، یا اللہ مولوی کہندے سن یا حضور کا فرمان ہے کندھے سے کندھے ملا کر نماز پڑھو، آدھے نا مولوی ممبروں تے بیان کردے رہے حدیثہ نہیں کردے رہے نا، کہندے سن بھی کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھو، درمیان میں فاصلہ ہوا تو شیطان گھس جائے گا، آدھے ہیں سنے ہیں تسی دسو یار تھوڑا جہاں فاصلہ ہوئے تو شیطان بڑھ جائے تے 6 فٹ فاصلہ ہوئے کنے شیطان سن، یہ مولویاں دسیا سارے مولوی لمبے، ایک بابا سی، ایک بابا سی جامع مسجد رحمت اللہ العالمین لاہور یتیم خانہ، انہوں نے کہا نہیں جامع نماز سرکار پڑھی ہے اسی اویں ہی پڑھا گے، جامع نماز ابو بکر صدیق پڑھی ہے اسی نمازاں اویں ہی پڑھاں گے، اسی جی میں عمر فاروق عثمان غنی مولا علی پڑھی ہے نمازوں میں پڑھاں گے، توڑے کنوں جو ہوندے ہو کر لو، بابا جی دی مسجد بند ہوئی، پولیس والے کروا لئی، خدا دی قسم میں تانوں گل دساں بابا جی دی مسجد ہے آیا خود پولیس والا، انہیں کہا یار صرف تصویر چھکن دیو، ایویں ایک کنات لا کے وضو خانے دے تے تھوڑے تھوڑے نشان لا کے سانو صرف تصویر چھکن دیو، تسی نہ رکھو صرف اتے جواب دینا ہے، او قدرتی ایویں کنات لا کے تصویر بنوان لگے دیو تو بابا جی اس ویلے نسیا ہونے کہا بھی ہوڑے نہیں، اے باقی اسلام دی خاطر کوئی کھڑا ہوئے، او بھامیں ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوئے نہ پانی چاند دا بھی محتاج ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر حیبت دے جلال ہے دیندہ ہے کہ پورا کفر بھی ڈردا ہے، صرف اندر کچھ غیرت ہونی چاہیے ہے، اندر اپنے غیرت پیدا کرو رسول اللہ دے نال، میں تانوں ایک واری بھی نہیں آکھا میرے پیچھے ٹرو، میں ایک واری نہیں آکھا بھی شاہ صاحب دے پیچھے ٹرو، میں یہ آکھا حضور دے دین دے پیچھے ٹرو، رسول اللہ نال وفاری کرو، رسول اسے ساڑا مقصد بھی نہیں، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے، او دے واسطے تسی کوشش کرنی ہے کہ نہیں کرنی، دن رات کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پہنچنا ہے تسی 14 اگست نوں ریلی تے انشاءاللہ مرکز پہنچنا ہے انشاءاللہ، اتھے ریلی دے بھی پہنچنا ہے تسی 14 اگست نوں جڑا مرکز دے ریلی ہے نا داتا صاحب دو حضور امیر المجاہدین دی دربار تک اس تے ہوتے سارے نے آنا ہے انشاءاللہ، تے سارے دوستاں نے کم کرنا ہے، ہن آخر میں نعرہ لوا رہے ہیں ساریاں نعرہ لانا ہے، اللہ دے او دے رسول واسطے لانا ہے، میرے واسطے نہیں لانا،
ہاں جی نے نہیں لانا وہ ٹائم نہ ٹر جائے پھر ایویں خام کا کوئی گل ہوے دیکھو نا ساڑے ہاتھ ہیں حضور واسطے قیامت اللہ دن اللہ فرماتا ہے کہ بھائی قرآن سورہ 19ویں سپارے دی پہلے رکوع دی آیت ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اللہ قرآن نے فرماتا ہے جنہوں نے نعرے لائے ہوں گے نا ظالمہ پہ جنہوں نے ہاتھ چاہے ہوں گے ظالمہ واسطے اللہ فرماتا ہے قیامت اللہ دن وہی ہاتھ جڑے ظالمہ واسطے چکے ہوں گے نا اپنے دنداں تلے دے کے کھا رہے ہوں گے اپنے ہاتھ خود چبائی جا رہے ہوں گے تے خود انہوں کھا رہے ہوں گے تے نال رو رہے ہوں گے تے نال پھر کہہ رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا او یا اللہ کاش ممتاز قادری نو پھانسی دین والے دے نعرے میں نہ لائے ہوندے او یا اللہ کاش مندر تعمیر کرنے والے دے نعرے میں نہ لائے ہوندے آسے ملونے نو چھڈن والے دے نعرے میں نہ لائے ہوندے اس دن رون نالو بہتر ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج حضور دے دین واسطے کھڑے ہوئے اور زوردار میں نعرہ لگوا رہے ہیں تو ساری نعرہ لانا ہے پتہ لگے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں زوردار لانا پتہ لگے حضور دے غلام گلا ہوندہ خراب ہوندہ جنہاں اندر خراب ہوندہ میرا آج تک میں دن 5-6 تقریرہ کہتے ہیں 7 بھی کہتے ہیں کدی یہ نہیں کہا ہے میں نے اگلی تقریر پہ بھی جانا ہے میرا گلا بڑا خراب ہے اس لیے آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائے طبیعت ناساز ہے الحمدللہ کدی بھی نہیں ہویا کیوں نہ انہاں دا لانا ساڑے گلے بھی کاندے ہونگے یار چاہ ساری ہے ہور زور لاؤ حضور دے نادے تو گلہ بھی خوش ہونا ہوگا یار ہور زور لا مینوں بھی چاہ ساری ہے نعرہ اینج لانا ہے پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر اینج نہیں یہ ڈھلا ڈھلا نعرہ ہے پتہ لگے محمد عربی دے شیران دی آواز ہے شور تکبیر بیٹھ جو بیٹھ کے نا آپ بیٹھ کے نعرہ لانا ہے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین صحابہ جب نعرہ لاندے سن زمین بھی ہل جاندی سی محمد عربی دے شیران دی آواز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت من سب نبی جان فقط لوتے دے زور لاؤ چلو پچھلے ڈھلے ڈھلے لائن تو فقط لوتے دے زور لاؤ نا پتہ لگے شیران دی آواز ہے گستاخان رسول دے سر لانا چاہنا اسی لانا چاہنے آئے اللہ سانو موقع دے ایک باری طاقت دے سانو تخت تے بٹھا تے پاکستان دے وچ بھی پوری دنیا جیسی گستاخانو ٹنگ نہ دے یہ تے پھر کمی انشاءاللہ ایسا نعرہ لانا ہے من سب نبی جان من سب نبی جان من سب نبی جان من سب نبی جان لبیک لبیک لبیک